ہماری آج کی کہانی ہے ایک تاجر اور ان کی بیٹیوں کے بارے میں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت امیر تاجر ایک بڑے محل نما گھر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا نام میاں کریم تھا۔ میاں کریم نے دنیا بھر کے سفر کیے تھے اور وہ بہت سمجھدار انسان تھے۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ان کی ہر بیٹی میں ایک خاص خوبی تھی۔ جو سب سے بڑی بیٹی تھی سارا، وہ بہت عقل مند تھی، سارا دن دنیا بھر کی کتابیں پڑھتی رہتی۔ دوسری بیٹی لیلا ایک بہت بہترین مصورہ تھی اور وہ بہت خوبصورت تصویریں بناتی تھی۔ تیسری بیٹی یاسمین حساب کی ماہر تھی اور وہ حساب کے مشکل سے مشکل سوال چٹکیوں میں حل کر لیتی۔ چوتھی بیٹی کا نام تھا ہنا اور وہ سلائی کی بہت ماہر تھی، دن بھر خوبصورت کڑھائیاں کرتی اور نت نئے ڈیزائن کے کپڑے سیتی۔ میاں کریم ہر شام کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنی بیٹیوں کے ساتھ وقت گزارتے۔ وہ بیٹیوں کے ساتھ ہی رات کا کھانا کھاتے۔ یہ صرف کھانا کھانے کا موقع نہیں ہوتا بلکہ دن بھر کی باتیں کرنے کا بھی یہی وقت ہوتا۔ ہر رات میاں کریم اپنی بیٹیوں سے ایک ہی سوال پوچھتے: آج تم لوگوں نے سب سے اہم کیا سیکھا؟ سارا اپنی کتابوں سے حاصل کیے گئے علم و حکمت کے بارے میں بات کرتی، لیلا اپنی تصویروں اور رنگوں کی باتیں کرتی، یاسمین حساب کے سوالوں سے مشکل کام سر انجام دینے کا بتاتی اور ہنا اپنے ڈیزائنز کے بارے میں بات کرتی۔ میاں کریم نے محسوس کیا کہ ان کی بیٹیاں سب بہت زبردست ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ ہر ایک اتنی مصروف ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی صلاحیتوں پر تعریف ہی نہیں کرتی۔ ان کی آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوتی، نہ ہی ان کی آپس میں کوئی دوستی ہے۔ سبھی اپنی اپنی دلچسپی میں مگن ہو کر رہ گئی ہیں۔ میاں کریم نے ایک منصوبہ سوچا کہ کیسے یہ سب بیٹیاں ایک دوسرے کی خوبیوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک شام جب سب اپنی اپنی باتیں کہہ چکی تو میاں کریم صاحب نے ایک مختلف سوال کیا۔ میاں کریم نے ایک دن بیٹیوں سے ایک نیا سوال پوچھا: آپ سب نے ایک دوسرے سے کیا سیکھا؟ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ سب اپنی صلاحیتوں کو اکٹھا کر لو تو کیا بنا سکتی ہو؟ بیٹیاں حیرت میں مبتلا ہو گئیں کیونکہ انہوں نے کبھی ایک ساتھ مل کر کوئی کام نہیں کیا تھا، نہ ہی ایسے سوچا تھا۔ سارا نے کہا: میں علم اور حکمت دے سکتی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا میری عقل لیلا کی مصوری میں کیسے جڑ سکتی ہے۔ لیلا نے کہا: میری تصویریں تو خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن حساب میں مجھے کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ یاسمین اور میرا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ یاسمین بولی: حساب میرے لیے تو سب کچھ ہے، لیکن سلائی سے میرا کیا لینا دینا؟ ہنا ہنسی اور بولی: میں تو کپڑے سیتی ہوں، کتاب میں یہ تصویریں میرے لیے بے معنی ہیں۔ میاں کریم مسکرائے اور کہا: اگر تم سب مل کر ایک منصوبہ بناؤ اور اپنی اپنی صلاحیتوں کو اکٹھا کرو تو تم ایک ایسی چیز بنا سکتے ہو جو خوبصورت بھی ہوگی اور مفید بھی ہوگی۔ بیٹیوں نے کچھ دیر اس کے بارے میں سوچا اور پھر فیصلہ کیا کہ وہ سب مل کر ایک خوبصورت کمرہ بنائیں گی اور پھر اسے سجائیں گی، جس پر لیلا کی مصوری ہوگی، سارا کی کتابوں سے حاصل کردہ اقتباسات لکھے ہوں گے، یاسمین حساب کتاب سے کمرے کی دروازے اور کھڑکیاں ڈیزائن کرے گی اور سجاوٹ کے پردے اور میز پوش ہنا اپنے ہاتھوں سے تیار کرے گی۔ کچھ ہفتے مل کر محنت کرنے کے بعد انہوں نے ایک خوبصورت کمرہ تیار کر لیا۔ اس کمرے میں لیلا کی پینٹنگز تھیں، سارا کی چنیدہ اقتباسات سے سجے ہوئے پینٹنگز لگی ہوئی تھیں، یاسمین نے پورے کمرے کی پیمائش اور ڈیزائننگ کی تھی اور ہنا نے اسے اپنی سلائی اور کڑھائی سے سجاوٹ کی چیزیں بنا کر مکمل کیا تھا۔ جب یہ بے مثال کمرہ تیار ہوا تو میاں کریم نے اسے دیکھ کر کہا: یہ ایک خاندان کی اصل طاقت ہے۔ جب تم سب مل کر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتی ہو تو نہ صرف خود کامیاب ہوتی ہو بلکہ تمہارا خاندان کامیاب ہوتا ہے۔ یہ سبق بیٹیوں کے دل میں گھر کر گیا۔ اس دن کے بعد انہوں نے ہمیشہ سے مل کر کام کیے
اور ایک دوسروں کی صلاحیتوں کی قدر کی اور ایک دوسرے کے ساتھ کامیابی سے آگے بڑھتے گئیں۔